اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ جو آج میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میں جو امپورٹنس آف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے حوالے سے جو میری آپ کہہ لیں تھوڑی بہت لرننگ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اگر آپ اس کو دیکھیں جا کے تو قرآن پاک میں سورہ نمل کے اندر اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے، اور اس کے بعد خیر اگر ہم دیکھیں تو تمام علماء نے اس کی تفسیر کے حوالے سے بہت ہی آپ کہہ لیں بڑی، جس طرح قرآن پاک کی انہوں نے باقی آیات کی تفسیر کی ہے، تو اس کے اوپر بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ کوئی گھنٹوں کے پروگرام صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ہی کیے جا سکتے ہیں، تو لیکن کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اللہ کے ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا ہے اللہ کی باتیں سننے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے، تو میری کوشش ہوگی کہ جو مجھے سب سے جامع اور جو آپ کہہ لیں ایک تفسیر اس کی ملی ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ سارا جو بیان کیا گیا ہے، تو وہ آپ کہہ لیں مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں آپ کہہ لیں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جو بڑی ایک آپ کہہ لیں ڈیٹیل میں تقریباً بیان کی ہے، 6-7 پیج بن جاتے ہیں، جو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے ہم جیسے عام قارئین کو، کہ یہ اصل میں یہ کلمہ کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ احادیث کے ذریعے سے بھی اس کی آپ کہہ لیں شواہد ملتے ہیں۔ تو بسم اللہ کی تفسیر میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ 3 لفظوں سے مرکب ہے، بیسیکلی اٹ از کنسسٹ آف 3 آپ کہہ لیں ورڈز۔ ایک حرف با ہے، دوسرا اسم ہے، اور تیسرا اللہ ہے، بسم اللہ۔ تو اب ان تینوں کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں اس کے یہ با اور اسم اور اللہ جو ہے، یہ مطلب کیا اس کے معنی بنتے ہیں۔ حرف با جو ہے یہ عربی زبان میں بہت زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے، مطلب بہت سے معنی ہیں اس کے۔ 3 جو خاص طور پہ اس کے جو معنی ہیں وہ آپ کہہ لیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہ اور اس مطلب 100% انہوں نے یہ ٹھیک فرمایا ہے کہ یہ اس سے بڑے بسم اللہ سے ریلیونٹ ہیں، اور یہ پلیس ہوتے ہیں اس آپ کہہ لیں آیت کے لحاظ سے اور اس لفظ کے لحاظ سے۔ تو اس کے آپ کہہ لیں سب سے پہلا مطلب جو اس کا لیا گیا ہے وہ یعنی آپ کہہ لیں اول ہے مصابیت، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، دوسرا استعانت یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا، اور تیسرا تبرک یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ تو با کے بنیادی طور پہ یہ 3 معنی کے اندر آپ کہہ لیں اس کو لیا جاتا ہے، اور جب ہم اس کو اسم جو ہے وہ آپ کہہ لیں اس کے لغوی اور علمی تفصیلات جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے اس کی بہت زیادہ لمبی ہے، یعنی اس کو اگر ہم اس کی لغویات میں جائیں اور اس کی علمی بحث میں جائیں تو اسم بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ایک دس اٹ سیلف از اے کمپلیٹ سبجیکٹ وچ آئی تھنک کہ جتنا کچھ بھی جو علماء جان چکے ہیں یا جو اس کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے تک پہنچایا ہے، تو ابھی ہم صرف اس میں یہی رہتے ہیں کہ اسم اس بیسیکلی یہ ناؤن آپ کہہ لیں ایک یہیں تک اس کو لیتے ہیں، ایسے ناؤن نہیں لیتے ہیں۔ تو بسم اللہ کا مطلب بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو ہم 3 معنی کے ترتیب سے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اور اللہ کے نام کی برکت سے۔ یعنی جب کبھی بھی ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو اصل میں ہم 3
طرح سے رب العالمین کی رسی کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلی ہے کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے اور اللہ کے نام کی برکت سے۔ تو اب یہ تینوں معنی میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کوئی بھی چیز جس کی شروعات اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی، اللہ کی مدد سے اور اللہ کے نام کی برکت سے ہو رہی ہوں، تو میرا خیال ہے ہم انسانی دماغ اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ یہ تین بنیادی ہی چیزیں ہیں جو ہر ناکامی سے ہمیں بچا سکتی ہیں، ہر مسائل، ہر پریشانی، ہر بیماری، اور میرے خیال میں پوری دنیا کا اگر دائرہ کر دیا جائے اور کسی بھی کام کو شروع کرتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھ لیا جائے اور یہ تین چیزیں شامل ہو جائیں، یعنی اس کی شروعات اللہ کے نام کے ساتھ ہو جائیں اور اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ ہو جائیں اور اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ ہو جائیں، تو آئی ڈونٹ تھنک اینی تھنگ ایلس وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ود۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم آپ کہہ لیں فردر اگر ہم جا کے دیکھنا چاہیں کہ احادیث کے اندر اس کی امپورٹنس کو اگر ہم تھوڑا سمجھنے کے لیے آپ کہہ لیں دیکھیں کہ اللہ میاں نے اس میں جو مختلف آپ کہہ لیں، ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے بڑی خوبصورت، اس میں بات کی گئی ہے کہ اینی ون ہو از اینٹرنگ دا ہوم اینڈ ہی سیز بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس کی، کہ شیطان اپنے ساتھیوں کو، جو جنات شیاطین ہمارے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ان کو یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، تو وہ شیطان ابلیس اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ آج رات تجھے سونے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اور تجھے کھانا بھی نہیں ملے گا رات کا۔ تو آپ امیجن کریں، اور اسی طرح شخص بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو خیر وہ تھوڑا سا ایک کھانے کا لقمہ ان کے رہ گیا ختم ہونے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے وہ آخری لقمہ اور تھوڑا سا جو کھانا بچا تھا وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ و اولہ و آخرہ پڑھ لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کہ اس کے ساتھ شیطان کھا رہا تھا کیونکہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ تو جیسے ہی اس نے اب یہ بسم اللہ پڑھی ہے تو شیطان نے سب کچھ الٹ دیا، الٹی ہو گئی، اس کو جو اس نے کھایا تھا اس کے ساتھ مل کے وہ سب باہر نکل گیا۔ تو بسم اللہ آپ کہہ لیں یہ سورہ توبہ سے پہلے نہیں پڑھی جاتی قرآن پاک میں، باقی تمام جتنی بھی صورتوں کو ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی پڑھی جاتی ہیں۔ تو میرا آپ کہہ لیں زندگی میں جو ایک اس بسم اللہ کی تفسیر کو اور اس کی جو آپ کہہ لیں ہم نے ابھی کچھ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اس کے بعد آپ سب دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں سے درخواست یہ ہے کہ اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میں درخواست کیوں کر رہا ہوں، یہ بڑا مشکل کام ہے بسم اللہ پڑھنا۔ میں کیونکہ بڑا ایک عام گناہگار آدمی ہوں، آنیسٹلی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ابلیس ہمیں بار بار بھلا دیتا ہے۔ ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے، ہمیں نا باتیں کرنی شروع کر دیں گے، کھانا کھانا شروع کر دیں گے، بسم اللہ پڑھنی بھول جائیں گے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی یاد نہیں رہے گی، جہاں پر ہم رزق کمانے کے لیے دفتر میں جاتے ہیں وہاں پر دفتر میں جاتے ہوئے یا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یا ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ تو اگر ہم لوگ، تمام لوگ اس کی عادت اپنانے کی کوشش کریں اور اس چیز کو سیریسلی زندگی میں لینا شروع کریں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ کلمات ایسے ہیں، اور تیسرا کلمہ شکر الحمدللہ ہے، جسے ہم ٹوٹلی اگنور کرتے ہیں اور ہم اس کی شاید امپورٹنس کو نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت کو میرا نہیں خیال ہم اب تک ان تین کلمات کی اہمیت کو سمجھ سکیں کہ یہ کتنے بڑے کلمات ہیں، جو یعنی آپ سوچیں کہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پوری امت کو کیا ہدایت کی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگو
تو اس کو میرے نام سے شروع کیا کرو. تو اب وہ تینوں چیزیں آ جائیں گی جب ہم اس کے نام سے شروع کریں گے. برکت آئے گی ہی آئے گی. اللہ کی مدد جہاں پر آ جائے گی تو وہاں پر میرا نہیں خیال کوئی چیز اس کو ناکام کر سکتی ہے. تو ہمیں صرف عادت کیا ڈالنی ہے کہ اپنے زندگی کے ہر کام میں، چاہے وہ کھانا کھانے کا کام ہے، چاہے وہ لیٹنے کا کام ہے، چاہے وہ بیٹھنے کا کام ہے، چاہے وہ چلنے پھرتے وقت ہم کوئی اور کام شروع کرنے لگے ہیں، چاہے ہم دفتر کے لیے نکلنے لگے ہیں، چاہے دفتر سے گھر کے لیے نکلنے لگے ہیں، چاہے ہمیں خود بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت اپنانی چاہیے، اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملیوں کو اس چیز کی تلقین کرنی چاہیے. اور یقین مانیے گا اس کا آؤٹ پٹ دیکھیے گا. The thing which is being started with the name of Almighty Allah, no one can make you fail اگر آپ نے یہ پڑھ لیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کی یہ لرننگ میرے خیال میں اتنی، صرف اس کی اہمیت آپ کو بتانا کافی تھا کہ بہت لمبی اور بہت ساری چیزیں اس میں پیش کی جا سکتی تھیں، لیکن میری کوشش ہے کہ مختصراً ہم لوگ اس کا کرکس سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگیوں میں ہر کام کو، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام کو شروع کرتے وقت اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اپنے بچوں کو، فیملیوں کو بھی کہیں. جزاک اللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.